يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور دریا میں چلنے والی کشتیوں میں بما ينفع الناس، وہ سامان لے کر چلنے والی ہیں کہ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا ہے آسمان سے. فاحیا به الارض بعد موتها، تو پھر زندہ کرتا ہے وہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو. وبث فیہا من کل دابہ، اور جو اس نے طرح طرح کے جاندار پھیلائے ہیں ہر قسم کے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں. والسحاب المسخر، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں انسان کی خدمت کے لیے. لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے. میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ یہ پورا ایک پروفائل ہے، سننے والے، دیکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، شکر والے، صبر والے، عقل والے، اور نصیحت قبول کرنے والے، اور ایمان لانے والے، ماننے والے. ان میں سے کوئی صفت بھی انسان کے اندر نہ ہو تو پھر انسان جو ہے ان نشانیوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. اصل میں جو ان نشانیوں کے اندر جو چیز اپریشیٹ کرنی ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ نشانی کسے کہتے ہیں. نشانی آپ کے علم میں کبھی کچھ اضافہ نہیں کیا کرتی. سائن بورڈز، ایک ان نون سائن بورڈ ہے تو آپ اس کے پاس سے گزر جائیں گے اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے. لیکن جب کوئی نون جگہ یا چیز یا ادارہ اس کا بورڈ آپ دیکھیں تو فوراً آپ متوجہ ہو جائیں گے، آپ کو یاد آئے گا اچھا یہ اس کا آفس ہے، اچھا بسم اللہ ٹیکسٹائل یہ ہے. پہلے ایک تعارف تھا لیکن بھولا ہوا تھا، تو اچانک بورڈ پر نظر پڑے گی تو وہ یاد آ جائے گا. تو یہ سائن بورڈز کہلاتے ہیں. تو نشانیاں کیا ہیں؟ وہ چیزیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یاد تو اس چیز کی آئے گی جو پہلے سے انسان کو معلوم ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک دیدار ہماری ارواح کو کروایا تھا ہمارے اس جسمانی وجود سے بہت پہلے. یعنی ہمارے جسمانی وجود تو 1 by 1 آیا نا، بٹ بائی بٹ. کوئی ہم میں آگے آیا، کوئی پیچھے آیا. یعنی 10,000 سال سے انسان ون آفٹر another آ رہے ہیں. لیکن روحیں اللہ تعالیٰ نے سب کی سب پیدا کی تھی جسمانی وجود سے بہت پہلے، اور ان کی ایک اسمبلی کال کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی دیدار انہیں کروایا تھا. اور پھر سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی روحوں نے اعتراف کیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، یس انڈیڈ، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. یا یہ کہنے لگو کہ ہمارے
بڑے باپ دادوں نے شرک کیا تھا، ہم تو جسٹ ان کے پیروکار تھے، لہٰذا ہم سے محاسبہ نہ کیا جائے، تم مجھے دیکھ کر پہچان رہے ہو کہ میں ہر عیب سے پاک اور تمام خوبیوں والا ہوں، اس بات کو یاد رکھنا۔ لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام اسے بھول جاتا ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کو اس نے دیکھا تھا اس کی ایک جھلک جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں رہتی ہے، اور انسان ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسی کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے کوئی حسین خواب انسان دیکھے تو اگلے روز صبح اٹھ کر بار بار وہ آنکھیں بند کر کے وہ خواب دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، یا بعض ایسے بھی خواب ہیں جو انسان کے دل میں اس طرح گھر کر جاتے ہیں کہ انسان نکل پڑتا ہے اس خواب کو ریکلیکٹ کرنے کے لیے، اس کو ریکلیم کرنے کے لیے کہ وہ جو میں نے دیکھا تھا وہ کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں خامی نہیں۔ اب جب ان کو اللہ تعالیٰ نشانیاں کہہ رہا ہے، جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اسی کی کار فرمائی ہے جسے میں نے دیکھا تھا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کو آپ نوٹ کریں، یعنی قرآن مجید کی آیہ محبت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، ضد ضاد کے ساتھ اور ند نون کے ساتھ۔ ضد کے معنی ہوتے ہیں اپوزٹ اور ند کے معنی ہوتے ہیں اوپوننٹ، تو یہاں ند کی جمع ہے انداد، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مد مقابل قرار دیتے ہیں۔ یحبونہم، ان سے ایسے پیار کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے پیار کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم تجزیہ کریں انسان کی شخصیت کا کہ انسان کس چیز سے پیار کرتا ہے، یا تو انسان کسی چیز کا حسن دیکھ کر اسے پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یا اس کا کوئی کمال دیکھ کر انسان اس سے پیار کرتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر پیار کرتا ہے، یا اس کا کوئی فیور ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جمال، کمال، تعلق اور احسان، یہ چار الفاظ یاد کر لیں اور آج سے غور کرنا شروع کریں کہ جس سے بھی آپ کو کوئی پیار ہے، ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، کوئی بیسس ہوگا جس کی بنیاد پر آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا تو آپ اس کے حسن سے متاثر ہوں گے، یا اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ آپ محسوس کریں گے اور اس کو بینیفیشل پائیں گے، یا اس کے اندر کوئی خوبی ہوگی جس کی وجہ سے آپ اس کو پسند کریں گے، یا اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ مثلا بیٹا ہے، اولاد کیسی بھی ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ تعلق ایسا بنایا ہے کہ irresistible ہے کہ آپ جو ہیں وہ بچے کو اس کی لچھنوں کی وجہ سے ڈس اون کرنا بھی چاہیں تو کب تک ڈس اون کریں گے، اور موقع ملتا ہے تو انسان جا کر اسے ایسے گلے مل کے روتا ہے، اس لیے کہ بہرحال اس تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر وہ اولاد کی محبت رکھی ہے، مانے ہم یا نہ مانے۔ اور چوتھی چیز احسان، یعنی جہاں سے آپ کو کوئی فیور ملے گا تو آپ کی نظر اس کے سامنے جھکے گی، آپ کو لازماً اس سے محبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیورز کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اس کے جو کمالات ہیں وہ بھی انمیچڈ ہیں۔ اس کا حسن، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا کسی نے نہیں ہے، لیکن یہ جو حسن اس کا سارا ظاہر ہو رہا ہے اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ بیوٹیفل ہی وڈ بی ہمسیلف، ٹھیک ہے نا۔ اور تعلق، سب سے گہرا تعلق انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ میرا خالق بھی ہے اور مالک بھی، خالق بھی ہے اور رب بھی، اس تعلق کی بنیاد پر بھی انسان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے۔ لیکن جب تک انسان اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، وہ جذبہ تو اندر موجزن ہے نا،
وہ جو کہا تھا کہ نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اسٹرانگ جذبہ رکھا ہے وہ عشق و محبت کا جذبہ ہے، کہ انسان جتنے بھی کام کرتا ہے، کوئی دلچسپی، کوئی محبت ہوتی ہے، کوئی جذبہ ہوتا ہے تو انسان کام کرتا ہے، اور اگر جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں تو انسان کی جو عملی صلاحیتیں ہیں وہ بھی ساتھ ہی مفلوج ہو جاتی ہیں۔ تو انسان جو اپنی اس نیچر کے ہاتھوں مجبور ہے، کوئی اس کو محبوب بناتا ہے، کوئی اس کو دوستی کرتا ہے، کوئی اس کو لائک کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل ٹارگٹ تک ابھی پہنچا نہیں ہے۔ حالانکہ اصل ٹارگٹ جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ ڈالا ہے، یہ اصلاً اس نے اپنے لیے ڈالا ہے۔ تو جو اللہ کو نہیں پہچانتے وہ کیا کریں گے؟ سورج کا بینیفٹ نظر آئے گا، اوہو واہ 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 واہ، اس کے تو ساتھ میری زندگی وابستہ ہے، دن رات کا نظام ہے، فصلوں کا پکنا ہے، بارشوں کا برسنا ہے۔ اب یہ دیکھیے ہمارے سائنسی علم کے مطابق بھی، یعنی سورج جو ہے وہ بارشوں کی سورس بھی ہے نا، اور سارے موسموں کو بھی یہی کنٹرول کرتا ہے، دن رات کو بھی یہی کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہاں پہلی دیکھیے سب سے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها۔ تو یہ سب کیا ہے؟ سورج سے متعلق نظر آ رہی ہیں۔ اب جس نے اس کو کنسنٹریٹ کیا وہ سمجھے گا کہ واہ سب کچھ سورج ہی ہے، لہذا سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اور سجدہ کو سورج کو کرنا شروع کر دیا۔ کوئی جو ہے وہ سورج تک بھی نہیں پہنچے گا، زمین ہی کو دیکھے گا کہ یہ زمین جو ہے یہ میرے لیے خزانے اگل رہی ہے، اس زمین کے ساتھ میری ساری زندگی جو ہے وہ وابستہ ہے، تو وہ زمین کے سامنے گر کے اس کو ماتا دھرتی کہہ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح انسان جو ہے وہ کبھی کسی نظریے سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس نظریے کے لیے جان دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے لیے جانے دی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں یہ ہے وہ آئیڈیالوجی۔ اسی طرح انسان کسی انسان سے امپریس ہو جائے، اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو پھر بھی انسان جو ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو انسانوں کی عشق محبت میں جان دے دیتے ہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے کہ اس کا جذبہ محبت ہے بھی صرف اسی کے لیے کہ جو اس کو ایٹ دیٹ مومنٹ آئیڈیل نظر آئے، بے عیب نظر آئے، اور دا مومنٹ ہی فائنڈس کہ اٹس ناٹ دیٹ، یعنی انسان قریب جاتا ہے نا تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھا تھا، خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ تو اسی درجے میں انسان جو ہے وہ پھر اس سے ریپیل ہوتا ہے، اس کو اس سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جذبہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اپنی محبت کے لیے ہے۔ لیکن جب وہ ادھر ادھر کہیں گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان وہیں پر وہ سب کچھ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، یعنی یہ واحد ہستی جس کے لیے انسان کو جان دینی چاہیے وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اشفاق صاحب فرماتے ہیں نا کہ وہ دونوں چونکہ میاں بیوی اردو کے استاد تھے، لیکچررز تھے، تو بانو کہتی ہیں کہ جی ایک دفعہ، بانو قدسیہ صاحبہ، کہ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کو اردو غزل پڑھا رہی تھی، تو بچے نے مجھ سے پوچھا کہ اماں یہ محبوب کیا ہوتا ہے؟ معصومیت کے ساتھ اس نے پوچھ لیا، اور اب ماں تھوڑی سی ایمبیرس ہوئی کہ میں اس کو کیا جواب دوں، اس لیے کہ جو اردو شاعری میں تو محبوب صرف سوائے عورت کے اور کوئی بھی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کا پوچھ رہا ہے محبوب کیا ہوتا ہے، تو جو اشفاق صاحب کا مخصوص انداز تھا، ان کا چل بابا جی کو جا کے پوچھنے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک تو ہر گل تسی بابا جی نے واڑ لین دیو۔ کہتے بہرحال گاڑی فوراً انہوں نے نکالی، ہم دونوں گئے جو بابا جی کے پاس، تو کہتے میں ابھی گاڑی پارک ہی کر رہا تھا تو میری بہن نے جا کے بابا جی سے سوال کر کے جواب بھی لے لیا، ایک جملے میں انہوں نے جواب دے دیا کہ محبوب وہ ہے جس کے لیے انسان اپنی جان قربان کر سکے، اور اگر انسان اس کے لیے جان قربان نہیں کر سکتا تو پھر وہ محبوب نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ جو جذبہ محبت ہے اگر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے گا اور وہ کہیں اسٹیبلش ہو گیا شارٹ آف اللہ تعالیٰ، تو انسان اس کے لیے بھی جان دے گا، اور تاریخ انسانی میں ہمیں غیر اللہ کے لیے جان دینے والے بھی ملتے ہیں۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو پڑھے تو بڑی واضح آیت ہے
کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مد مقابل بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یحبونہم، اور ان سے بھی پیار کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے پیار ہونا چاہیے تھا۔ والذین آمنوا، البتہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، اشد حبا للہ، اشد جو ہے یہ عربی زبان میں شدید کا سپرلیٹو ہے، اردو میں الٹ ہے۔ اردو میں چونکہ وہ جو درخواست ہمیں سکھائی گئی تھی اسکول میں، درخواست لکھنا، اس میں اشد ضروری کام جو ہے وہ بتایا گیا تھا، اور عام طور پر وہ کام جو ہے وہ ضروری ہوتے ہی نہیں تھے درخواست کے لیے، تو ہمیں وہ اشد جو ہے وہ ہمارے ذہن میں بہت ہلکا لفظ ہو گیا ہے، لیکن اصل میں اشد جو ہے وہ شدید کا سپرلیٹو ہے۔ تو والذین آمنوا، رہے ایمان والے، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے جو کمال کیا ہے، یہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے بہت بڑے شارح تھے ڈاکٹر رفیع الدین، تو انہوں نے تھیسس جس پر ان کو پی ایچ ڈی ملی تھی، اس کا عنوان تھا آئیڈیالوجی آف فیوچر۔ یہ شیخ محمد اشرف جو لاہور والے ہیں پبلشرز، انہوں نے چھاپی ہے، لیکن پڑھنے کے لائق کتاب ہے، جن حضرات کو بھی شوق ہو ضرور پڑھیں، آئیڈیالوجی آف فیوچر۔ تو اس آیت کی شرح ہے، میرے پاس جو اس کا نسخہ تھا، میں نے اس ٹائٹل پر یہی آیت جو ہے وہ لکھ دی تھی کہ والذین آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے اور جو اندر انسان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا جو اصل مطلوب و مقصود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا واحد مقصود، مطلوب، آئیڈیل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لفظ الہ جو ہے یہ عربی زبان کے ان الفاظ میں سے ہے کہ جس کے کئی معنی ہر شخص نے اپنے ذوق کے مطابق لیے ہیں۔ عام اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے الہ، وہ ہے عبادت کے لائق، لیکن کئی لوگ اس کا ترجمہ کریں گے کہ پالنے والا، لا الہ الا اللہ، کوئی پالنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن صوفیہ کرام جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مطلوب ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مقصود ہے انسان کا۔ واحد مطلوب، مقصود، محبوب، آئیڈیل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لفظ آئیڈیل جو ہے اس کے لیے بڑا زبردست لفظ ہے۔ آئیڈیل کے دو معنی ہم اردو انگریزی زبان میں عام استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو آئیڈیل ہم استعمال کرتے ہیں بے عیب کے معنوں میں، بہت بڑی آئیڈیل چیز ہے، مطلب کیا ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور آئیڈیل یہ میرا مطمع نظر ہے، دس از مائی آئیڈیل، میں اس کو اچیو کرنا چاہتا ہوں، میرا مطلوب، مقصود، میرا ٹارگٹ آف اچیومنٹ جو ہے وہ یہ ہے، تو وہ بھی آئیڈیل ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کا مطلوب، مقصود، محبوب بھی ہے، اور وہ بے عیب بھی ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی اور کمزوری سے پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ ظالم دیکھیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کہ یقیناً قوت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اور جب وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی لیڈرز، ڈس اون کریں گے ان کو جو ان کی پیروی کر رہے تھے، ورأوا العذاب، اور وہ سب کے سب عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب،
اور ان کے تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین تبعوا، یعنی پہلے کیا کہا کہ جو لیڈرز ہوں گے وہ اپنے پیروکاروں کو ڈس اون کریں گے جب عذاب سامنے نظر آئے گا۔ اب کیا آ رہا ہے؟ وہ جو پیروی کرنے والے ہیں متبعین، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں پھر دنیا میں جانے کا موقع مل گیا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی انہیں ایسے ہی ڈس اون کریں گے جیسے آج یہ ہمیں ڈس اون کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یوں ہم ان کو ان کے اعمال باعث حسرت بنا کر دکھائیں گے۔ معاملہ کیا تھا کہ ان لیڈروں نے اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہٹا کر اپنے پیچھے لگایا تھا۔ اب قیامت کے دن مکر جائیں گے کہ نہیں، ہم نے تو انہیں کہا ہی نہیں تھا، یہ خود ہی ہمارے پیچھے چلے تھے۔ اب اس کے رسپانس میں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں موقع مل گیا تڑی ایسی تیسی، پھر ہمیں کہیں موقع مل گیا دنیا میں جانے کا تو ہم تمہیں دنیا میں پھر ڈس اون کریں گے، ہم بھی تمہارا جواب دیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ کے عذاب سے نکل نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اب سورہ بقرہ کا ذہن میں لائیے گا کہ اس کا جو پہلا حصہ تھا اس کا اصل مخاطب بنی اسرائیل تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے بات شروع ہوئی تھی، اور پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کی اوپر جا کر ختم ہوئی تھی 15ویں رکوع میں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں دوسرے رکوع میں تحویل کبریٰ کا ذکر تھا، اور پھر اس پر ایمفیسس تھا کہ اگرچہ میں ہر جگہ موجود ہوں لیکن اب تمہارے پاس بالکل کوئی چوائس نہیں ہے کہ تم خانہ کعبہ کے قبلہ بن جانے کے بعد کوئی وسیع المشربی دکھانے کے لیے، براڈ مائنڈڈ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سافٹ اینڈ ان ریجڈ ثابت کرنے کے لیے تم کبھی ان کے قبلے کی طرف بھی رخ کر کے نماز کرو۔ نو مور، نو وے۔ اب امت مسلمہ وجود میں آ گئی تحویل قبلہ سے۔ اب پہلا رکوع جو آیا جو ہم نے پڑھا اس میں وارن کیا گیا کہ آزمائشیں آئیں گی، ہم ٹھوک بجا کر دیکھیں گے، پوری طرح جائزہ لیں گے تمہارا کہ تم کتنے پکے مسلمان ہو، میرے اور میرے رسول پر کتنا یقین رکھتے ہو، کتنا ایمان رکھتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ، پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کا تذکرہ۔ اب جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ اب اصل میں سلسلہ شروع ہو رہا ہے احکام کا۔ قرآن مجید کا 2/3 حصہ وہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، مکی قرآن، لیکن اس میں آپ کو ہارڈلی کوئی حکم ملے گا۔ یعنی جو 5 ہمارے ارکان ہیں دین کے، میں پہلا تو خیر شہادت ہے، اور اس کے بعد جو 4 عبادات ہیں ان میں سے صرف نماز کی عبادت جو ہے وہ فرض ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں۔ زکوٰۃ بھی مدینہ منورہ میں، اور روزہ بھی مدینہ منورہ میں، اور حج بھی مدینہ منورہ میں آ کے فرض ہوا۔ اب جو شریعت ہے، قانون ہے، دین کی پابندی کو قبول کرنا، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کھانا پینا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کی بنیادی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو اسلام کا ڈسپلن کہاں سے شروع ہوگا؟ رائٹ فرام دا الفابیٹ، ABC سے شروع ہوگا، اور وہ ABC کیا ہے؟ کھانا۔ انسان جب اس نے مان لیا کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب ان کی انسٹرکشن کے مطابق کھائے اور پیے۔
جس چیز کے کھانے یا پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے باز آ جائے، جس کا کھانا یا پینا الاؤ کر دیں اسے کھائے اور پیے۔ اب دیکھیے پہلے نوع انسانی سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین پر سے حلال اور طیب چیزیں، حلال اور پاک چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا۔ ویسے تو یہ بڑا وسیع مضمون ہے شیطان کے نقوش پا کی پیروی، لیکن یہاں یہ کس ریفرنس سے آ رہا ہے؟ کھانے پینے کے ریفرنس سے، کہ شیطان سب سے پہلا حملہ جو انسان پر کرتا ہے وہ اسے یہ ڈسپلن قبول کرنے سے روکتا ہے کہ یہ کیا ہوا جی، اے نہ کھاؤ تے او نہ پیو، لوگو کھاؤ زمین پر سے پاک اور صاف چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ شیطان کے دو، یعنی کھانے پینے کے بعد ایک تو برائی کا حکم دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو نہ کرو، اور دوسرا بے حیائی۔ بے حیائی اصل میں کیا ہے؟ انسان کا آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی جنسی رجحان جو ہے وہ بے حیائی ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قاضی حسین احمد صاحب رحمہ اللہ نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی تھی کہ ملک سے فحاشی اور بے حیائی کو ختم کیا جائے، تو سپریم کورٹ میں گیا اور پیمرا نے اس پر ایک کوشچن کھڑا کر دیا کہ جی بے حیائی ہوتی کیا ہے، اور وہ ان کی وفات بھی ہو گئی اور کیس ابھی تک جو ہے ان کے بیٹے چلا رہے ہیں، اس میں تنظیم اسلامی بھی شامل ہو گئی ہے، حافظ عاقب سعید صاحب بھی اب اس کے فریق بن گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے نا جڑا کم نہ کرنا ہوئے، نیت جو خراب ہے، تو اب اسی میں لنگر آن کر رہے ہیں کہ جی وہ ابھی پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ جی بے حیائی کی تعریف بتائیں۔ حالانکہ بڑی سمپل سی بات ہے، حیا کہتے ہیں ہیزیٹیشن کو، یعنی برائی اور خاص طور پر جو آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس ہے اس کی ٹینڈنسی کو روکنا، اس سے ہیزیٹیٹ کرنا۔ جب انسان بالکل کسی برائی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کا اس کے لیے اس سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ راستہ ہی انسان اختیار نہ کرے تو پھر انسان سیف رہتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے تم قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً وہ ایک obscenity ہے، بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ایک برا راستہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خیر اس موضوع پر کمال کر دیا، انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو ایسا لباس نہ پہناؤ جسے پہن کر ان میں نمائش کی خواہش پیدا ہو، بلکہ ایسا لباس پہناؤ جسے پہن پر انہیں شرم آئے اور وہ چاہیں کہ انہیں کوئی نہ دیکھے، یہ ہے حیا۔ یعنی جب آپ نے عورت کو لباس پہنایا ایسا کہ جو اس میں تقاضا پیدا کرے نمائش کا، تو پھر اس پر آپ پابندی لگائیں کہ لباس تو یہ پہنو لیکن اپنی نمائش نہ کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر عورت جو ہے وہ نمائش کے ساتھ سامنے آئے اور پھر مرد سے تقاضا ہو تو پھرتے تو یہی رہو لیکن اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو، اللاجیکل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے، اس کے ویک پوائنٹس کون سے ہیں، لہذا ان ویک پوائنٹس کا اللہ تعالیٰ نے سد باب کیا ہے۔
تو بات شروع ہوئی کھانے پینے کی چیزوں سے، اور پھر وارننگ دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بھی شیطان نے کہاں سے ورغلایا تھا کہ ایک درخت کے پاس جانے سے اللہ نے ان کو منع فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن شیطان نے کسی طرح سے ان کو آمادہ کر لیا کہ انہوں نے اس درخت میں سے چکھ لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ لباس چھین لیا۔ تو فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تمہیں آمادہ کرے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ کیا مفہوم ہے کہ عام طور پر مذاہب کی دنیا میں یہ دو چیزیں پیرلل چلتی ہیں۔ کچھ تو بکاؤ قسم کے جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں وہ جواز ان کا پیدا کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو مذہب کے نام پر ناروا پابندیاں لگاتے ہیں۔ ان دونوں کو اس کے اندر کور کر لیا گیا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تقاضا کیا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گی اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یعنی آپ انہیں قرآن مجید کی آیت سنائیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنائیں، یا جو سکہ علماء ہیں ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں رائے بتائیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، ساڈے ماں پیو اس طرح کرتے سن، ساڈے وڈے اس طرح کرتے سن، اس طرح وڈیاں دے رستے سے چلنا۔ اولو کانوا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آباء و اجداد نہ تو کوئی سینس رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، کیا پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ الَّذِي يَنِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ یعنی ایک ڈیڈ چیز جو ہے اس کو آپ پکارتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو پکارا ہے، اس نے سن لیا ہے، سن رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، وہ رسپونڈ نہیں کرتا آگے سے۔ جو بھی زندہ ہوگا آپ کی آواز کو واقعتاً سنے گا، وہ رسپونڈ کرے گا۔ یعنی بالکل جو نیو بورن بچہ ہوتا ہے تو آج کل یعنی بالکل جو نیو نیٹل کنڈیشن ہے، پیدائش کے فوراً بعد ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آج کل اس کی سب چیزیں چیک کرتا ہے، وہ کوئی آواز پیدا کر کے کان کے قریب جب لے کے جاتا ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کی سماعت درست ہے، یا اس کے پاس تالی بجا کر وہ اس کی رسپانس دیکھتا ہے کہ اگر اس تالی پر بچے نے کوئی ہلجل دکھائی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا درست ہے۔ اس کی آنکھ کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ کر کے لے کے جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ آنکھ جھپکتا ہے کہ نہیں جھپکتا، اگر آنکھ جھپکتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی بینائی بھی درست ہے۔ تو جو بھی واقعتاً سنے گا وہ رسپونڈ کرے گا، جبکہ یہاں جو مثال دی جا رہی ہے کہ ایسے شخص کی ہے ان کی مثال، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال ایسے ہے کہ ایک ایسے شخص کی ہے کہ جو آواز دیتا ہے ایک ایسے شخص کو بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ جو سوائے آواز کے پکار اور آواز کے کچھ نہ سن سکے۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ گونگے، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس یہ کبھی عقل سے کام نہیں لیں گے، کبھی ہوش میں نہیں آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب وہی بات جو ہے وہ ایمان والوں سے کہی جائے گی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاک صاف چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کے بندے ہو۔
انما حرم علیکم المیتۃ، اب وہ احکام شروع ہو گئے یہاں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، جس کی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ہو. یہ مراد کیا ہے؟ غیر اللہ کی نظر. فمن اضطر، اچھا اب یہاں بھی دیکھیے گا، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام کے صدقے دیتے ہیں یا نظریں مانتے ہیں، آپ انہیں جا کر کہیں کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہنے گے جی سانوں نہیں پتا، ساڈے ہی جڑی خاندان دی روایت یہ ہوئی ہے کہ اسی اے کم کریدا لہذا اسی کرتے رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح، ایک دفعہ نہیں، قرآن مجید میں غالباً 3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے کہ انما حرم علیکم، الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہو لیکن یہی 4 چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اس کے بعد فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، البتہ جو کوئی حالت اضطرار میں آ جائے. اضطرار کیا ہے؟ کہ انسان کو بس ایسا معلوم ہو کہ اب اس کی جان ہی چلی جائے گی، تو اجازت ہے، پھر بھی کھانا فرض نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضرت یاسر و حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے بیٹے تھے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان میں سے جو بڑے تھے دونوں، حضرت یاسر و حضرت سمیہ، انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نہیں کہا، جان دے دی. اب چونکہ بیٹے کے سامنے باپ کی جان لی گئی اور ماں کو بے عزت کیا گیا، ان کی شرمگاہ کے اندر برچھا مار کر ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کیا، تو بیٹے کے اعصاب جواب دے گئے، تو انہوں نے کلمہ کفر کہہ کر جان بچائی. لیکن دل میں خیال تھا کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ کیفیت تھی تو میں نے تو اس وقت کلمہ کفر کہہ دیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تھا تمہارا دل تو مطمئن تھا ایمان پر. اس نے کہا جی میرا دل مطمئن تھا. کوئی بات نہیں. یہاں نوٹ کیجیے الفاظ. پہلی بات تو یہ کہی کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو حالت اضطرار میں آ جائے بشرطے کہ نہ تو اس کے اندر بغاوت ہو اور نہ ہی وہ حد سے زیادہ بڑھے. یعنی اگر ایک لقمہ کھا کر اس کی جان میں جان آ جائے تو پھر دوسرا لقمہ نہیں کھانا چاہیے، اور وہ کھاتے ہوئے بھی اللہ کی بغاوت دل میں نہ ہو. انسان ڈرتے ڈرتے کھائے کہ اس کو گناہ سمجھ کے کھائے. یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے شریعت کا کہ اگر کسی گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا جائے تو انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے، اور اگر کسی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے ہو، وہ بنیادی جو متفق علیہ چیزیں ہیں ان کے سلسلے میں، تو پھر انسان کے ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. جیسے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے، لیکن کوئی کہہ دے گا کوئی نماز شماز نہیں، تو اس سے اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. تو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو کوئی ناچار ہو جائے بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکلے، تو فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہاں بھی اس لفظ سے آپ نوٹ کیجئے گا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس نے کوئی ثواب کما لیا ہے. ان دونوں میں فرق ہے نا. فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے نازل فرمایا ہے. مراد یہاں پر کتاب تورات ہے
اور طرز عمل یہودیوں کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپایا. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض وہ بڑی حقیر قیمت وصول کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں پوری دنیا جہان کی دولت بھی انسان لے تو وہ کیا ہے؟ وہ حقیر قیمت ہے، وہ اس کی کم قیمت ہے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بھرتے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خریدی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خریدی ہے. اشترا یشتری با یبیع، یہ پرانی عربی زبان جو تھی جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ خرید فروخت دونوں کے لیے ہوتا تھا. اس لیے کہ جو خرید و فروخت کا بنیادی سسٹم ہے وہ بارٹر سسٹم ہے. اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ خریدی کیا چیز جا رہی ہے، بیچی کیا چیز جا رہی ہے. ایک شخص ہے کہ جو گندم بو رہا ہے، اگا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کھڈی ہے اس کے پاس اور وہ کپڑا بنا رہا ہے. اب کھانا پینا بھی سب کی ضرورت اور کپڑا بھی سب کی ضرورت. تو کسان گندم دے اس کو دے کر اس سے کپڑا لے لیتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا خریدا گیا، کیا بیچا گیا؟ دونوں ہی چیزیں خریدی بھی گئیں اور بیچے بھی گئیں. لیکن جو فرق نوٹ کرنے کا کیا ہے عربی زبان میں، کہ جو بھی چیز با کے ساتھ آئے، حرف با کے ساتھ، وہ دی جا رہی ہوگی، اور جو ڈائریکٹ مفعول ہو کر آئے وہ لی جا رہی ہوگی. تو یہاں دیکھیے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، انہوں نے گمراہی لے لی بالہدا، ہدایت کے اگینسٹ، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا. فما اصبرهم علی النار، تو کیا ہی یہ برداشت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگ کے عذاب کو. یہ جو ہے ما اصبرا، یعنی کسی بات کو سپرلیٹو مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عربی کے لیے جو اسلوب ہے، ان میں سے ایک تو کیا ہے کہ آپ اسے کہیں اصبرو، وہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ جھیلنا، برداشت کرنا، کہ اس میں بڑی برداشت ہے. دوسرا اسلوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو باب افعال میں لے جائیں اور ماضی کا صیغہ لگا کر دیں کہ ما اصبرا ہم. اس کا بھی مفہوم کیا ہے کہ وہ کیا ہی خوب صبر کرنے والے ہیں، کیا ہی جھیلنے اور برداشت کرنے والے ہیں. یعنی جو پہلے بات کہی نا کہ وہ انہوں نے عذاب خریدا مغفرت سے ہاتھ دے کر، بلے ہو بلے، بلے ہو تاڑی برداشت دے. یہاں جو بامحاور ترجمہ ہوگا وہ اس طرح ہوگا، بلے ہو بلے انہوں نے برداشت دے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب خود اپنے ہاتھوں، ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر خرید رہے ہیں. اب ہدایت ان کے پاس کون سی تھی؟ یہودیوں کے پاس تورات، اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کی شریعت تھی. تو وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے دے دی اور دنیا کا مال جو ہے وہ خرید لیا. ہدایت دے دی، گمراہی خرید لی. اب سارا تبصرہ اس پر ہو رہا ہے. فما اصبرهم علی النار، تو کیا ان میں برداشت ہے آگ کو جھیلنے کی. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سچائی کے ساتھ کتاب اتاری تھی. وَأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ کہ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو وہ یقیناً ضد میں بہت آگے نکل گئے ہیں. شقاق، ضد. تو انسان جو ہے ضد کی بنیاد پر، یعنی اہل کتاب جو تھے وہ بہت کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ضد کیا تھی؟ ہم میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہیں، نہیں جو مننا، نہیں ماننا، نہیں ماننا، نہیں ماننا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ضد ہے. اس پر تبصرہ ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ کہ جو کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پر جو کتاب ہے یہ قرآن مجید ہے.
یعنی پہلی کتاب ہے جو ان کے پاس تھی وہ تورات تھی، اور اب یہ کیا ہے، اختلاف کر رہے ہیں اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، لفی شقاق بعید، تو وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ يا حامل القرآن